ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایسا سامنے آ جاؤ، اب سب بنانے کی ضرورت، نماز تو پڑھنا نہیں ہے تو۔ وعلیکم السلام۔ اور آنے والے ہیں؟ پورے آ گئے؟ اور آنے والے ہیں؟ اچھا، اب سب نکلنے والے جماعت میں، یہ جتنے بیٹھے ہیں پورے کے پورے نکل رہے ہیں۔ نکلنے والے سامنے بیٹھو، جو نکل رہے ہیں، جو جماعت میں نکل رہے ہیں وہ سامنے بیٹھو۔ یہ سب نکلنے والے ہیں؟ اچھا، سامنے آ جاؤ، سامنے آؤ۔ ہم نکلنے والوں میں اور آنے والے ہیں کتنے ہیں پورے؟ نئے پورے نکلنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 40 ہیں، 40 یا 45 کے قریب قریب۔ تو یہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں یہاں پڑھنے والے ہیں، متعلمین ہیں، تو پہلے آپ سے تھوڑی بات ہو جائے جو یہاں پڑھنے والے ہیں۔ آپ جو یہاں پر اپنے گھر بار کو، والدین کو چھوڑ کر جو آپ یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بہت اونچی بات ہے، اور اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بہت ہی پسندیدہ بات ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیم یہ سارے تعلیم سے اعلیٰ اور افضل تعلیم ہے۔ بعض مرتبہ اس میں خود اعتمادی آنا چاہیے، پست ہمتی نہیں آنا کہ ہم الحمدللہ ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسی زبان سیکھ رہے ہیں، عربی زبان، عربی تعلیم، جو خبر میں بھی عربی زبان، حشر میں بھی عربی زبان، جنت کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی، قرآن عربی، اور یہ نورانی زبان، یہ بین الاقوامی زبان ہے۔ پورے دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے، اس کے بعد انگلش کا نمبر ہے پورے دنیا میں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور بہت ہی مشفق اور مہربان اور محنتی اساتذہ کی تربیت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا، خوب محنت کرنا، بچپن میں اگر محنت کریں گے، بڑے ہو کر اس کے ثمرات، اس کے پھل ملیں گے۔ یہ محنت کرنے کی عمر ہے۔ ہم بچپن میں 8 سال محنت کرے، ماں باپ کو چھوڑ کر، سردی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے، تھوڑا آدھا کھانا، آدھا پیٹ کھا کر، ایک نے دو نے 8-10 سال۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج اللہ ہم کو اس محنت کی، اس پڑھائی کی، اس تعلیم کی برکت سے آج اللہ تبارک و تعالی یہ عزت دیا ہے، یہ اس تعلیم کی برکت ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی بھول کر بھی دینی تعلیم کو معمولی نہیں سمجھنا۔ دنیا آخرت میں کامیاب کرنے والی یہ تعلیم ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ نمازوں کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کرتے ہوں گے۔ نماز یہ بہت اہم عمل ہے پورے اعمال میں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا ادا کرنا۔ خشوع خضوع سے پڑھی جانے والی نماز وہ بہت جلد اپنی زندگی میں انقلاب لائے گی، تبدیلی لائے گی۔ اس لیے کبھی بھی نماز چھوڑنا نہیں۔ اپنے اساتذہ کا ادب کرنا، الادب اساس النجاح، عربی کا ایک مقولہ ہے، ادب کامیابی کی جڑ ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مطلب کیا؟ جو ادب کرتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں، نصیبے والے ہوتے ہیں۔ جو بے ادبی کرتے ہیں وہ نصیبے والے نہیں ہوتے، بد نصیب ہوتے ہیں۔
عصری تعلیم جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آج کل ہو رہی ہے، یہاں کتابوں کی، اساتذہ کی، ساتھیوں کی اتنی بے ادبی کہ جس کی انتہا نہیں، بہت بے ادبی. کتابوں کا بھی ادب ہے، یاد رکھو. جس کتاب سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا بھی ادب ہے. اس کو امباڑی کے بھائی نہیں بنانا کتاب کو. اب جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے پاس جو ہے عربی ادب، گرامر، نثر، نظم، منطق، یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا ادب بھی بہت لازمی ہے. ہمارے ایک استاد تھے قاری اظہر صاحب بول کر، امروہہ والے، یو پی کے، بنگلور میں ان کا انتقال ہوا. تو ان کے پاس وہ بول رہے تھے کہ 40 سال کی کتابیں آج بھی میرے پاس ایسی ہیں جیسے ابھی خریدی ہوئی ہیں. اور ایک قلم تھا، وہ بتاتے تھے یہ قلم 40 سال کا ہے. وہ زمانے بال پین نہیں تھا، انکا پین تھا. اس کی نب پتی گھس جاتی تو 10 مرتبہ اس کی نب بدلائیں، پین خراب نہیں ہوا. تو جن ذرائع سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے ان ذرائع کا، ان چیزوں کا ادب بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضروری ہے. کتابوں کا ادب، ساتھیوں کا ادب، آپس میں آپ کے ہم جماعت جو ہوا کرتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ہر ایک کا ادب. الادب اساس النجاح عربی کا مقولہ ہے. ادب کامیابی کی جڑ ہے. کسی کی تحقیر ہمارے پاس جائز نہیں ہے، بلکہ عزت کرنا، توقیر کرنا، تحقیر نہیں. کہ 2 بیٹے بادشاہ کے، ہارون رشید کے بیٹے، استاد کا ایک جو ہے بیٹا میں پہناؤں گا بولا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں پہناؤں گا. اس بات پر دونوں میں بحث ہو رہی، پیر پکڑ لیں استاد کے. اچانک بادشاہ اندر داخل ہوئے مدرسے میں. استاد ڈر گئے، ارے بادشاہ کیا کہتے ہوں گے کہ میرے پیر پکڑنے شہزادے. تو استاد نے کہا جہاں بنا میں ان کو پہنانے کے لیے کہا نہیں، بلکہ خود آگے بڑھ کر میرے جوتے مجھے پہنا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا مجھے اس بات پر غم، دکھ اور غصہ ہے کہ آپ کے پیر دھو کر کیوں نہیں پہنا رہے، صرف ایسے پہنا رہے ہیں، آپ کے پیر پانی سے دھو کر کیوں نہیں پہنا رہے، اس پر تو غصہ مجھے. تو بادشاہ کے بیٹے شہزادے کہلاتے ہیں اور وہ استاد کا اتنا اکرام، اتنا ادب. تب کہیں جا کر اعلی معیار پر پہنچ سکتے ہیں ہم تعلیم کے. چاہے بڑی بڑی سیاستہ کتابیں ختم کر لیں، قرآن کے تفاسیر ختم کر لیں، لیکن ادب کا پاس لحاظ نہیں ہے تو وہ مکمل تعلیم یافتہ عالم دین نہیں کہہ سکتے اس کو. اس لیے اساتذہ کی تعلیم، اساتذہ کی تعظیم. بعض مرتبہ یاد کرنے کرانے میں کچھ کمی بیشی کوتاہی ہو جاتی ہے تو استاد تھوڑی سی ضرب بھی لگاتے ہیں، مارتے بھی ہیں. وہ موٹی زبان میں پہلے کہا کرتے تھے استاد کی مار پھولوں کا ہار. یہ مار جو ہے تعذیب کے لیے نہیں بلکہ تنبیہ کے لیے. ستانا، سزا دینا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کبھی کبھی مار بھی پڑتی ہے، اس کو بخوشی سہ لینا.
ویسے تو نہیں مارتے کوئی عمدن، کچھ غلطی کوتاہی ہو تو کبھی کبھی مار پڑ بھی جاتی ہے، تو اس کو سہ لینا یہ طالب علم کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس مدرسے کی تعریف کرنا ہر جگہ، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے محلے والوں میں، آپ کے گاؤں والوں میں، اس کی خوب تعریف کرنا، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کی تعظیم۔ ماں باپ حقیقی والدین ہیں اور اساتذہ روحانی والدین ہیں۔ ماں کی خدمت، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ والد کی خدمت، والدہ کی خدمت، اور اپنے سے عمر میں، تعلیم میں، تجربے میں جو بڑے ہیں ان کی بھی خدمت۔ تو اساتذہ کی، والدین کی تعظیم اور خدمت، اور مدرسے کی خدمت، اور کتابوں کی حفاظت، پین پینسل کی حفاظت، اور کپڑوں کو پاک صاف کپڑے پہننا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی، اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں مکمل تعلیم حاصل ہونے تک ہمیں یہاں پڑھتے رہنے کی، لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں کچھ تکلیفیں، کچھ رکاوٹیں، کچھ ناگواریاں بھی اگر آگے تو بشاشت کے ساتھ برداشت کرنا۔ ناگواریوں کا برداشت کرنا یہ ترقی کا سبب ہے۔ بہت ساری ناگواریاں آئیں گی، اس کو برداشت کرنا، ناگواری کو ناگواری نہیں سمجھنا۔ تو اس طرح تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور محنت، لگن، جستجو کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود کو ضرور پہنچیں گے، اول درجے سے کامیاب بھی ہوں گے، اور اس قرآن حدیث کی تعلیم کی برکت سے اللہ آپ کا مستقبل بھی سنوارے گا، مستقبل بنائے گا۔ مستقبل سے مراد دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا، عزت دے گا، اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے مقدر کرے گا، آخرت میں بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ اس لیے وہ تعلیم ہے، قال اللہ قال رسول کی تعلیم، تفسیر حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، یہ معمولی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب طلبہ اس بات کا میری خواہش ہے کہ آپ اپنے جو یہاں پر آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو مقصد لے کر آئے ہیں، اس مقصد کو بحسن و خوبی پورا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے طفیل میں آپ کے ماں باپ کا بھی نام بلند ہوگا، آپ کے خاندان قبیلے کا نام بھی بلند ہوگا۔ کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنا، اس لیے کہ گناہ سے آدمی تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے، اور یاد رکھو گناہ سے حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ سے جو ہے حافظہ کمزور پڑتا ہے۔ علماء حضرات جانتے ہیں امام شافعی اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی، اپنے استاد تھے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور ونور اللہ لا یؤتی للعاصی۔ مطلب کیا؟ میں نے اپنے سوء حفظ یعنی کمزور حافظے کی اپنے استاد سے شکایت کی، تو میرے استاد وکی نے، حضرت وکی نے فرمایا بترک المعاصی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑو، حافظہ تیز ہوگا، حافظہ بڑھے گا، اور جب حافظہ بڑھے گا تو پڑھائی آسانی سے ہوگی۔ میرے استاد نے وصیت کی کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ کے 3 ذرائع بولے علماء حضرات، نیکیاں کرنے کے بھی 3 ذرائع ہیں،
गुनाह करने के भी 3 ज़राए हैं। ये 3 ज़राए से आदमी गुमराह भी होता है, हिदायत याफ्ता ही बनता है। वो क्या है? सबसे अहम आज़ा आंख, कान, जुबान। इसका कुरान में भी जिक्र है। आदमी जुबान के जरिए अच्छी बात बोलकर इज्जत वाला बनता है या बुरी बात बोलकर जलील बनता है, लोगों की नजरों में जलील बन जाता है। कान, अच्छी बातें सुनना, किसी की गीबत, किसी का ऐब, किसी की बुराई अगर बोले तो भी नहीं सुनना। गीबत तो बिल्कुल हराम है। गीबत सुनाना भी हराम है और सुनना भी हराम है। कोई गीबत कर भी दिया तो उसकी बात को जहन कन्वर्ट कर देना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी ने किसी की गीबत की। पहले सुनते ही हजरत ने यूं फरमाया, तुम्हारे यहां आम कैसे अच्छे हैं, मीठे मीठे आम हैं, आम की कीमत क्या है? आम बड़े हैं, छोटे हैं, रसीले हैं या मगजदार हैं? अब मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? तो बोला पहले ये जवाब दो। अब उन आम की तारीफ में लगा, गीबत करना छोड़ दिया। ये हमारे लिए नसीहत है। कोई आकर गीबत भी करा तो उसको बात पलटा देना। तो जुबान, ये तो आदमी बकदरे जुस्सा, ये छोटा अज़ू है, लेकिन ये जन्नती बनाता है आदमी को, जन्नती बनाने से महरूम भी कर देता है। जुबान का इस्तेमाल या तो दीन की बात, या तो तालीम ताल्लुम, या तो तिलावत और जिक्र, वरना खामोश। तो इन 3 आज़ा की जो भी हिफाजत कर लेगा, इन 3 आज़ा को गुनाहों से बचाएगा, और वक्त का वली बनेगा, वो ज़माने का वली बनेगा। इसलिए आंखों की हिफाजत करना, जुबान की हिफाजत करना और कानों की शनवाई की भी हिफाजत, इन 3 आज़ा को गुनाहों में इस्तेमाल होने से बचा लिए तो अल्लाह कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। अल्लाह नूर पैदा करेंगे, दिल को, जहन को अल्लाह नूरानी बनाएंगे। इसलिए कि नेकियों में नूर होता है, नेकियों में चमक होती है, और गुनाहों में जुल्मत होती है, अंधेरा होता है। जो गुनाहों को छोड़कर नेकियों का पाबंद बनता है, वो अल्लाह उसको सरापा नूरानी बनाते हैं। ये चंद बातें थी यहां पढ़ने वाले तलबा के लिए, अल्लाह ने जहन में डाला, वो मैं आपके सामने रखा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो खुरूज के तलबा हैं, निकलने वाले पूरे आ गए? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन निकलने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप सामने हो? 15 16 17 18 19 20 21 30 के करीब हैं, 28 25 30 हैं। आप दोनों सामने हो जो निकलने वाले हैं। कल ही निकलना है, कल ही है, अभी निकलना है। माशाल्लाह, डोन को त्योहार नहीं रोको। हाँ, सामने आओ बाबा, आप सामने आ जाओ। सूफिया किराम कहते हैं कि तालीम, तबलीग और तस्किया ये अब अहम आमाल हैं। सिर्फ तबलीग से काम नहीं चलेगा, तस्किया भी चाहिए। तस्किया कहते हैं अंदरों को साफ करना, दिल को पाक आईना बनाना। और तालीम जानते हैं आप, कुरान जिसकी तालीम, ये 3 अहम जुज़ हैं आदमी को कामयाब करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी हो रही है, तस्किया भी हो रहा है। अब एक जुज़ मुकम्मल दीन के लिए तबलीग। ये हमारे अकाबिरीन मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौला इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौजूदा हजरत जी, ये इन हजरात की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज जो है पूरे आलम में एक ही नहज पर काम हो रहा है, एक ही नहज पर।
ایک گھر میں 5 بھائی ہیں تو 5 کے الگ الگ طریقے ہوا کرتے ہیں، طرز زندگی الگ الگ ہوا کرتی ہے، لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی خاص الخاص مدد ہے، اس لیے پورے عالم میں، پوری دنیا میں اللہ یہ کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے لے کر آج تک ایک ہی نہج پر اللہ اپنے کرم سے چلا رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، عبادات پر اجر ہے، دعوت پر مدد ہے۔ عبادات پر اجر ہے، دعوت پر اللہ کی خاص مدد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ فرعون کو ختم کر دو، کیوں بولے تو بڑے جلالی پیغمبر تھے، ایک گھونسے سے قبطی جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ یا اللہ فرعون کو ختم کر دو، تو اللہ نے کہا نہیں، اس کو دعوت دو، نہیں مانا تو خود ختم ہو جائے گا، تم ختم کرنے کی ضرورت نہیں، مان لیا تو نجات ہے، نہیں مانا تو ہلاکت ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، مانا نہیں مانا ہو، انکار کر دیا نا، انجام کیا ہوا سب جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں۔ ذلت کی موت مرا، ڈوب کر مر گیا، پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہا، جبرائیل اس کے منہ میں چکر ٹھوسیں، کہتے ہوئے اللہ پھر رحمت کے، اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اس کی بخشش نہ کر دے۔ تو دعوت کا انکار کیا، پیغمبروں کی بات کا انکار کیا، انجام بڑا بھیانک ہوا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں، دنیا کے باطل طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے دعوت سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے قیصر و کسریٰ، روم، ملک شام، مصر، یہ بڑی بڑی طاقتیں، قوتیں تھیں اپنے زمانے کی، پیغمبروں کی دعوت کے طفیل میں یہ سب مغلوب ہو گئے۔ دعوت میں وہ پاور ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اساتذہ، انتظامیہ اور پورا محلہ کا ماحول دعوت کی نسبت سے پوری دعوت میں لگا ہوا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ایسے ماحول میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دعوت میں، جماعت میں نکلتے وقت میں اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں۔ خوب دل کی گہرائی سے دعا کر کے نکلیں۔ 3 دن تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، لغدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک صبح ایک شام کا نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اب آپ تعلیم کے ساتھ 3 روز جو نکل رہی ہے، بہت 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 بڑی بات ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی تعلیم میں نور آئے گا، دعوت کی برکت سے۔ تعلیم میں آپ ترقی کریں گے تو خوب دعا کرنا، اور یہ 3 دن تقریباً 72 گھنٹے ہوتے ہیں 3 دن کے۔ کوشش یہ کرنا 1 گھنٹہ تو کیا 1 منٹ بھی ہمارا فضول کاموں میں، فضول باتوں میں ضائع نہ ہو۔ دیکھو، بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کے نجات کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انا عند ظنی عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ بندہ جو گمان کرتا اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہماری نیت کیا ہو، ہمارا ارادہ کیا ہو کہ ہم جو 72 گھنٹوں کے لیے جا رہے ہیں، ہم صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اور امت میں دینداری لانے کے لیے جس مقام پر جا رہے ہیں،
یہ مقصد سے ہمارا نکلنا ہو رہا ہے. کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، لین دین تجارتی معاشی سیاسی یا کوئی دوسرا مقصد ہرگز نہیں ہے. اس لیے اہتمام سے ہم جو وقت فارغ کر کے نکلیں 3 دن 72 گھنٹے، اس کی بھرپور حفاظت کرنا، ایک امانت کے طور پر حفاظت کرنا، 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا. اجتماعی اعمال جیسے تعلیم ہوتی ہے، وہاں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، گشت کا عمل ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں اور مغرب میں بات ہوتی ہے. یہ اجتماعی اعمال میں پورے کے پورے برابر شریک ہونا. ہمارے بڑے کہتے ہیں تعلیم کے جو 4 گھنٹے روزانہ تعلیم ہوتی ہے، اصل تبلیغ کا مغز یہی ہے. اس میں برابر پابندی شریک ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں. اور تعلیم لینے والے بھی اگر علماء ہیں تو عربی عبارات پڑھ کر ترجمہ کر سکتے ہیں، فضائل میں بھی ہے، منتخب حدیث میں بھی ہے. اپنی طرف سے بات نہ کرے. جو احادیث ہے اس میں جو نورانیت ہوتی ہے وہ ہماری زبان میں وہ نور نہیں آتا. اس لیے یہ نہیں سمجھ، یہ تو سنی ہوئی بات ہے. کیوں سنیں؟ اب چاول تو روز کھاتی ہیں تو کھائی ہوئی چیزیں روز کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ روٹی، یہ تو روٹی روز کھاتے ہیں کہ چھوڑ ڈالتے؟ پانی روز پیتے ہیں، ارے تو پیا ہوا چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، کوئی چھوڑتا ہے؟ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے. اور یہ حدیث تو ہم سن لیے ہیں، اس کو کیا سننا؟ شیطان یہ ذہن بناتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سیکھنے مجھے 7 سال لگے. لوگوں تعجب ہوا، اتنا چھوٹا سورہ 7 آیتوں کی 7 سال. فرمایا ایک آیت پر مکمل 100% عمل جب تک نہیں ہوتا دوسرے آیت میں پڑھتا نہیں تھا. تو آپ جو حدیث آیات قرآن کریم کے تعلیم کے دوران سنیں گے، اس نیت سے سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے، اللہ پاک اس آیت مبارک کے ذریعے جو ارشاد فرما رہے ہیں، میں 100% اس کے اوپر عمل کرنے والا بنوں. دیکھو میں پہلے بھی عرض کیا ہوں، بندے کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کو ایسا فیصلہ ہوتا ہے. تو وقت کو ضائع نہیں کرنا. 4 گھنٹے کی تعلیم میں جم کر بیٹھنا، اپنے اوقات کی بھرپور حفاظت کرنا، وقت کو ضائع ہونے سے بچانا. نماز پورا تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا. جماعت تو کیا، جماعت میں نکلنے کے بعد تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو. جس مسجد میں قیام ہوگا، یاد رکھو مقامی ساتھی ہر نماز کو آنے سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پہلی صف میں بیٹھ جانا. بڑے بچے ہیں تو پہلی صف میں بیٹھو، چھوٹے بچوں تو آخری صف میں بیٹھ سکتے ہیں. ایسا نہ ہو اب زہر کی نماز 1:30 بجے ہے، عموماً مقامی لوگ 1:15 بجے یا 1:20 کو آتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پورا وضو خانے پر قبضہ کر لے کر بیٹھ گئے ہیں، طہارت خانوں پر ہمارا قبضہ، وضو خانوں پر ہمارا قبضہ. اب مقامی لوگوں کو تکلیف ہوگی، ارے یہ لوگ تو یہاں 24 گھنٹے رہتے ہیں، آئین ٹائم ان کو اس وقت جانا تھا جبکہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم کو تو جانا ضروری ہے، ہماری جماعت چھوٹ جائے گی، وہ آئین ٹائم پر آتے ہیں. اس لیے مقامی لوگ آنے سے پہلے طہارت سے اور وضو وغیرہ سے ضروریات سے فارغ ہو جانا. توال ہے یا دستی ہے یا کپڑے دھونے کی ضرورت پڑی تو بعض مسجدوں میں تربتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے اوپر سکھانے. ہمارے بچے بعض مرتبہ غلطی کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے وہاں ذرا بدعتی لوگ زیادہ تھے، مشائخین کی مسجد تھی، وہ ایک تربت پر کچھ بنین وغیرہ سکنے ڈالے تو کامج بن کر دیا وہاں کے لوگوں. یہ جماعت والوں کو خبر کی قدر نہیں ہے، جو خبر میں ان کی قدر نہیں، خبر کے اوپر کپڑے سکھا رہے ہیں، کام بن گیا اس مسجد سے. تو اس لیے ایسے جگہ پر کپڑے ویسے دھونے کی نوبت نہیں آتی. 3 روز میں کیا کپڑے ملیں گے، کیا دھویں گے. اگر
بالفرض وہ ضرورت پیش ہو تو کپڑے اسے سکھانا. تو ضروریات مقامی ساتھی آنے سے پہلے پہلے ضروریات سے فارغ ہو جانا. اور مقامی ساتھی جب آتے ہیں تو جماعت والوں کو اس حال میں دیکھنا کہ کوئی ذکر میں ہے, کوئی دعا میں ہے, کوئی تلاوت میں ہے. اس کا اثر مقامی ساتھی پر پڑتا ہے. اعمال میں وہ اثر ہے کہ زبان میں وہ اثر نہیں ہے. اعمال میں وہ اثر اللہ نے رکھا ہے, عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. جیسے چراغ سے, ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں, ایسے عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. خالی صرف پہلی صف میں یا دوسری صف میں ذکر میں, تلاوت میں, دعا میں بیٹھے ہیں, اس کا اثر مقامی ساتھیوں پر. کیا مبارک جماعت ہے, کتنے اچھے بچے ہیں, کتنے اچھے طلباء ہیں, کیا اعمال میں لگے ہوئے ہیں, کتنے خاموش اور باادب ہیں, اس کا اثر پڑے گا. ورنہ کوئی چبوترے بیٹھا ہے, کوئی دیوار پر بیٹھا ہے, کوئی جو ہے وضو خانے پر بیٹھا ٹھٹا مذاق کر رہا, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, تو اس کا مقامی ساتھیوں پر کیسا اثر پڑے گا؟ بولو, برا اثر پڑے گا. اور وہ کہیں گے کئی جماعت بھائی ہنسی مذاق میں, کھیل کود میں اور بکھرے ہوئے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا برا اثر پڑے گا. اب ساتھیوں کے اندر جماعت کا برا اثر پڑے گا تو وہ حضرات بھی جماعت میں نہیں آتے. کیا کرنا, جماعت ایسے ہوتی ہیں بول کر. اس لیے اچھا اثر ڈالنا ہمیں. اور رات میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھنا. جماعت میں یہاں بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن جماعت میں تو ضرور پڑھنا. تہجد کی نماز اہم نماز, نوافل میں سب سے اہم نفل تہجد ہے. جتنے اولیاء کرام دنیا میں آئے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ درجہ ہم کو تہجد کے طفیل میں ملا ہے. ولایت کا درجہ تہجد کے طفیل میں ملا ہے, تہجد پڑھنے کے طفیل ملا ہے. تو اس لیے 3 دن جو 3 راتیں 3 دن وہاں رہیں گے, تہجد کی پابندی کرنا 3 دن کی. انفرادی اعمال, انفرادی اعمال 5 ہیں: نوافل, تلاوت, تسبیحات, دعا اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز. یہ 5 انفرادی اعمال ہیں. دعاؤں میں خوب وقت لگانا. ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب کی کتاب ہے, ان کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ انفرادی دعا کم از کم 20 منٹ ہو. امام بنے تو اتنا لمبی کرے دعا, مختلف پکڑ لیتے ہیں. امام اتنی دیر دعا نہیں کرنا ہے. اپنی ذاتی انفرادی دعا کم از کم 20 منٹ ہو, کم از کم. اب زیادہ کتنے بھی کر لے سکتے ہیں. اس لیے کہ مانگنے والا اللہ کو پسند, نہیں مانگنے والے سے اللہ ناراض. بار 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 بہت لمبی مدت کے لیے بہت لمبا وقت مانگ رہے ہیں تو اللہ کو ضرور رحم آ جائے گا, اللہ خوش ہو جائیں گے. جو مانگ رہے ہیں اللہ ضرور دے دے گا, وہ ضرور دے گا. مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں, دنیا والے ناراض ہوتے ہیں. یار کب بھی مانگتا رہتا, یہ کام کیا تیرے کو, دوسرا کام ہی نہیں کیا, کب بھی ہاتھ پھیلاتا. مانگنے والے سے تو دنیا والے ناراض, لیکن آسمان والا مانگنے والے سے بڑا خوش ہوتا ہے. ایسا مانگنا, ایسا مانگنا, مانگتے مانگتے ہم تھک جائیں گے, دیتے دیتے اللہ نہیں تھکے گا. دعا اصل ہتھیار ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء ہی العبادہ, اصل عبادت دعا ہی ہے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنا, وہ مانگنا. رات میں مانگو, دن میں مانگو, جب بھی موقع ملے مانگو. اپنے اولاد, اپنے کیا بولتے اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور پوری امت کے لیے. آج امت پریشان ہے. طالب علم کی دعا اللہ جلدی قبول کرتے ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے, آپ بارہا سن چکے. فرشتے پر بچھاتے ہیں, مچھلیاں چونٹیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کی بڑی فضیلت ہے شریعت میں. آپ کی دعا اللہ انکار نہیں کرتا, رد نہیں کرتا.
آج امت پوری پریشان ہے. بحیثیت امتی ہونے کے ہم پورے عالمی امت کے ذمہ دار ہیں. پوری امت کے لیے دعا کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر. تو دعاؤں کا خوب اہتمام ہو. نوافل 4 ہیں: اشراق، تہجد اشراق، چاشت اوابین. جہاں تک ہو سکے چاروں کی پابندی کرنا، نہیں تو 3 کی تو پابندی کرنا، 2 کی تو ضرور پابندی کرنا. اگر 2 کی بھی نہیں کر سکے 1 کی تو ضرور پابندی. تہجد کی، تہجد اور اشراق یہ 2 کی پابندی ضروری ہے. اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ 2 رکعت پر کامل حج و عمرہ کا ثواب، اور 2 رکعت پڑھیں گے تو سارے دنیا کے بھر کے کام اللہ بناتے ہیں. تو اس لیے نوافل، تلاوت، اب تو ہمیشہ تلاوت میں لگے رہتے ہیں، وہاں بھی جا کر چھوڑنا نہیں. اور دعا اور تسبیحات، صبح شام کے تسبیحات، اس میں بہت دم ہے. یہ بظاہر معمولی معلوم ہوتی ہیں، پابندی کر کے دیکھو 1 ہفتے کے اندر اس کا اثر اپنے دل میں پائیں گے. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ عرش اعظم کے خزانوں میں سے اللہ نے یہ خزانہ صرف اس امت کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا. تیسرا کلمہ، عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھے، اللہ کیا کچھ نہیں دیں گے بولو. اور درود شریف فضائل میں ہے یہ حدیث، ہر ایک عمل کے قبول ہونے میں شک ہے، لیکن درود شریف کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. درود شریف قبول ہوتا ہی ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. 1 مرتبہ ہم درود پڑھیں گے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا. 1 مرتبہ درود شریف. اب صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ پڑھیں، کیا کچھ نہیں دیں گے اللہ میں. اور استغفار، سارے پریشانیوں کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے. جو بھی کثرت سے استغفار پڑے گا اللہ ہر پریشانی سے نجات دے گا. سورہ نو میں ایک آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. 5-6 وعدے ہیں اللہ کی طرف سے. مال میں برکت، اولاد میں برکت، وقت پر بارشاں برستے ہیں. غفار، بہت بخشنے والا، تمام گناہوں بخش. استغفار. اب صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں تو کیا کچھ نہیں ملے گا بھائی. اس لیے تسبیحات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام اور نوافل کی پابندی. اور اجتماعی اعمال جو ہوتے ہیں 3-4 اعمال جو میں نے گنوایا، اس میں شرکت، یہ اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان 3 روز میں وہ ہدایت دے گا، وہ برکت دے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ وہ نواز دے گا. اعمال میں پور ہے. اور سفر میں بھی، جاتے وقت بھی ٹھٹا مذاق نہ ہو، فضول باتیں نہ ہو، ذکر فکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ. ہمارے بڑے کہتے ہیں تبلیغ والے کے 2 نشانیاں ہیں، ٹریڈ مارک جس کو کہتے ہیں، جیب میں، ہاتھ میں تسبیح، جیب میں مسواک. یہ بولتے کہ ہمارے بڑے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے کی نشانی ہے، جیب میں مسواک، ہاتھ میں تسبیح. تسبیح سے بڑے اونچے درجے حاصل ہوتے ہیں. مصبیح اس کا نام ہے. ہاتھ کو تسبیح لگے تو ذکر یاد آتا ہے. اب تمہیں تو بچے ہیں لو، اگر رکھے تو اچھی بات ہے. تسبیح جیب میں، مسواک اور تسبیح، یہ 2 اہم چیزیں ہیں. تو سفر بھی، آتے وقت بھی، جاتے وقت بھی بالکل شریعت کے مطابق ذکر فکر کے ساتھ، ٹھٹا مذاق، فضول باتیں نہ ہو. اور وہاں جانے کے بعد وہ 3 روز 72 گھنٹے اجتماعی انفرادی اعمال دعوت دیتے ہوئے یہ کریں گے تو انشاءاللہ
بہت 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 فائدہ ہوگا. اس کی برکت سے اللہ ذہن کو کھولے گا, چست اور چالاکی عطا فرمائے گا, سستی کاہلی کو دور کرے گا, نفس شیطان کے حملے سے اللہ بچائے گا. کتنے فائدے ہیں, میں تو بہت کم گنوا رہا ہوں, علماء نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں اس کے. اللہ مقدر میں نکھار, مقدر کو بنائے اور زیادہ مقدر میں اللہ جو ہے اور اضافہ کرے گا. ہاں, صورت چہرے کو اللہ نورانی بنائے گا, بات میں صداقت پیدا کرے گا, دل میں اطمینان سکون پیدا کرے گا. یہ اعمال سے پریشانی, ڈپریشن, ٹینشن بالکل ختم. آج اس وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے. آج ہر ایک کو ڈپریشن, وہ کیا بولتے ہیں, ٹینشن, ڈپریشن ہے. ہر ایک کو, مالدار بھی اس سے خالی نہیں ہے, غریب بھی خالی نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے, عبادت سے, ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا جانا, 3 روز لگانا دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے گا. اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا, آپ کے اساتذہ کو ملے گا, آپ کے متعلقین اور جتنے رشتہ دار ہیں یہ سب ثواب کے مستحق بنیں گے. ٹھیک ہے, کریں گے مولانا؟ اور کچھ آپ کی طرف سے بحیثیت استاد اور صدر مدرس ہونے کے؟ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے بہت ہی اہم باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں, علم میں برکت عطا فرمائے. یہاں دیکھو بیٹا, جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ بگڑنے کے 3 اسباب ہیں, بننے کے 3 اسباب ہیں. بگڑنے کے 3 اسباب کیا کیا ہیں؟ آنکھ, کان اور زبان. ان کا اگر استعمال آدمی غلط کرتا ہے, آنکھ کا, کان کا اور زبان کا, تو آدمی بگڑ جاتا ہے. بننے کے 3 اسباب ہیں, 3 طریقے سے, 3 راستوں سے آدمی بنتا ہے. سب سے پہلے تعلیم, آدمی کے پاس علم ہو, اور دوسرا تزکیہ, اس کا دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو اور گناہوں سے اس کا دل پاک ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ جو امانت اس کے پاس ہے وہ امانت وہ دوسروں تک بھی جا کر پہنچائے. یہ تینوں کام ضروری ہیں. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر سال بھر تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے. کبھی کبھی موقعوں پر اللہ والے آتے ہیں تو ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں, اصلاحی تعلق بھی ہوتا ہے. اب موقع ہے ہم لوگوں کو جو ہم سیکھے ہیں وہ امت تک پہنچانے کا. تو جیسے ہم پڑھنے کے زمانے میں مدرسے کو آنا ایک ضروری سمجھتے ہیں اور اس میں اہمیت کے ساتھ وقت لگاتے ہیں, ایسے ہی فارغ اوقات میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور ایسے لوگوں تک جا کر کلمے اور نماز کی بات پہنچانا جن لوگوں کو نہ کلمہ یاد ہے, نہ نماز معلوم ہے, کچھ نہیں, بس نام مسلمانوں کا رکھا ہے. تو ایسے لوگوں تک جا کر پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پڑھنے کے زمانے میں اگر طالب علم جماعت میں وقت نہیں لگاتا تو پھر امت کے حالات اس کے سامنے نہیں آتے, اور امت کے حالات جب اس کے سامنے نہیں آتے تو پھر اس کے پڑھنے کا نہج الگ ہوتا ہے. وہ صرف تعلیم پر ہی توجہ دیتا ہے, اگرچہ تعلیم پر توجہ دینا ہی مقصود ہے, لیکن جب پڑھنے کے زمانے میں آدمی معاشرے کو دیکھے گا,
ہم کتاب میں پڑھ رہے مسائل یہ، لیکن امت میں کیا یہ مسائل موجود ہیں؟ طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں کہ فلاں چیز کا ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ہم جب جا کر دیکھیں لوگوں میں تو فرائض لوگ چھوڑ رہے ہیں اور نماز ان کی ہو رہی ہے. مثلا نماز میں قرات کرنا فرض ہے نہیں ہے؟ نماز میں 4 ارکان ہے نا، قیام، قرات، رکوع، سجدہ. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، تو اب کیا ان کی نماز ہوگی؟ قرات کا شرح وقایہ کے اندر جو ادنا درجہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی آواز خود اس کے کان میں پہنچے. اس کو بولتے ہیں سر، آہستہ پڑھنا. اگر ایسا آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ خود کو بھی سنائی نہیں دے رہا تو اس قرات کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس قرات کا اعتبار ہی نہیں ہے. ایسا اگر کوئی آدمی نماز پڑھا تو اس کی نماز قبول ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو سوچو سنجیدگی کے ساتھ، ہم مسئلہ معلوم کر کے تو عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے والد یا ہمارے والد کے دوست، ہمارے محلے میں رہنے والے، ہمارے علاقے میں رہنے والے کتنے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے؟ کیا وہ لوگ مدرسے کو اگر آئیں گے تو آپ کی اول کی جماعت میں ان کو بٹھا کے پڑھا سکتے ہیں؟ آپ کی چہارم کی پنجم کی جماعت میں ان کو بٹھا کے پڑھا سکتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے بھی آدمی آ گیا طرف سے مدرسے کو تو آپ اس کو کلاس میں بٹھا سکتے کیا؟ نہیں. کیا کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ بھئی فارسی میں، عربی زبان میں پڑھائی جاتی کتابیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ان کو نہیں بٹھاتے. اب انہوں آئے تو ہمیں نہیں بٹھا لے رہے، ہمیں بھی ان کے پاس نہیں جا رہے، تو اب آخر سیکھنا کہاں؟ بولو. نہ انہوں آنے کے لیے گنجائش ہے، نہ ہمیں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ان تک بات پہنچانا؟ ارے بولو، ہے نا؟ تو الحمدللہ آپ لوگ تقریباً 3 سالوں سے اللہ کا فضل ہے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. 3 دن کا وقت ہم نکالتے ہیں، یہ در حقیقت 2 ہی دن ہے. یہاں تقریباً جماعت نکلتے نکلتے 2:30 بج جاتا ہے اور علاقے تک پہنچ کے اثر ہو جاتی ہے ہماری، اور پھر پیر کے دن مغرب کی نماز کی بات کر کے ہم نکل جاتے. تو بڑی مشکل سے 2 سے 2.5 دن ہمارا وقت نکلتا ہے. تو اگر اتنا وقت بھی ہم فارغ نہیں کرے، بے چینوں کو گھر کو جانا، گھر جا کے کون کیا کرنے والے ہیں بولو؟ ایک ہی کام کرتے، یا تو کھیلنا، دوسرا کام موبائل، یا تو کھیلتے یا تو موبائل میں وقت لگاتے. وقت جو ہے برف کی طرح ہے، اگر آپ اس کو برف کو پانی میں ڈال دیں گے تو پانی ٹھنڈا ہوگا، پینے والے دعا دیں گے، اسے استعمال نہیں کریں گے، ایسے ہی رکھیں گے تو وہ گھلتا جائے گا اور اس سے پانی پھیل کر کیچڑ ہو کے لوگ بددعا دیں گے، کون رستے میں جو ہے کچا کر دیا بول کے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. تو دھیرے دھیرے عمر آدمی کی ختم ہو جاتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ چھٹیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. جو جماعت میں گئے ان کی بھی چھٹیاں ختم ہوتی، نہیں گئے ان کی بھی چھٹیاں ختم ہو جاتی. لیکن جو گئے تو اس کا اپنا بھی فائدہ کہ اس کا وقت صحیح استعمال ہوا اور امت کا بھی بڑا فائدہ ہوا. ہمارے جانے سے کسی ایک آدمی کو کلمے کی توفیق نصیب ہو گئی، کسی ایک آدمی کی نماز صحیح ہو گئی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک دیں گے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ نام لکھاتے ہیں، اپنی خوشی سے نام لکھاؤ. ذرا عدنان اور بڑے طلبہ 2-3 طلبہ آ جاؤ، ابو بکر آ جاؤ اس طرف، نام لکھ لو. عالمیت کے طلبہ کے نام عدنان آپ لکھو. حفظ کے طلبہ اور ناظرے کے طلبہ کے نام زکریا بھائی لکھتے ہیں. ادھر آ جاؤ زکریا، آپ ادھر آ جاؤ. زکریا بول رہا ہوں، ابو بکر ادھر آ جائیں، اس طرف آ جاؤ. پہلے آپ تیار ہیں نا؟ آپ کا نام لکھ لو. جی عقیل تیار ہے نا؟ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ نام لکھ لو. عقیل، ابو بکر، پنجم والے تینوں نام لکھو اٹھ کے. ارے بھائی جو جماعت پہ جا رہے ہیں نام لکھاؤ اٹھ کے، خود سے لکھائیں گے فائدہ ہوتا ہے زیادہ. ماشاءاللہ اکرم، حفظ اور ناظرے والے طلبہ، عالم خطیب سعید ماشاءاللہ، حبیب الرحمان،
آپ لوگوں کو معلوم انجام کیا ہوتا بول کو پہلے سے لکھا کرو نا. اسامہ, سوم, سہیب, عارف, سلمان, نام لکھنے کے بعد بیٹھو جی. خالی پاؤں تو کسی کا دکھتا ہے تمہارے کو, اٹھ کو ٹھہرے بیٹھ جا رہے, نام لکھ رہے نہیں سب کے. حمید اللہ, میں نام جس کا بولا ہوں اس کا نام انہوں بیٹھو. ذبیح اللہ فارسی, حذیفہ علی خان, حذیفہ, ہمارے مدثر, عبداللہ نعمان, عمران, ابرار, جی مصعب, اشرف بن عبد الواجد صاحب, لقمان, یوسف, ماشاء اللہ. کیا ہوں جی مناف نہیں کہیں کو. ہاں گھر میں کون نہیں, پھر تو آنا ضروری ہے. گھر میں کون نہیں تو گھر ڈر جاتا تمہیں, نہیں تو ہاں نہیں سب نہیں چلتا جی. اب پنجم والے ایک جنے بھی اٹھے نہیں, کہاں ہے نعمان نقی, کہاں ہے؟ ہاں عابد کہاں ہے؟ جی زکریا, بسم اللہ. چاروں والے عبد الکریم کہاں ہے؟ عبد الکریم اٹھو, بسم اللہ. ہمت کرو, کیا بھی نہیں ہوتا. آم کھانے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا آم کیسا ہے, اور کو کاٹ کو منہ میں رکھ لیا تو معلوم ہوتا اچھا ہے. اور جماعت میں جانے سے پہلے بھی ذرا دل بور ہوتا, چلے گئے تو کیا بھی نہیں. جی سوم والے پورے لکھائیں. سلمان کا نام آیا, سہیب کا نام آیا, مزمل کا نام آیا, سہیب. اور ہمارے عمر بھائی کا ہے, کیا نام, کیا نام تمہارا لکھا ہے؟ اچھا. اور بقیہ دو کون ہیں, اور کون ہے دو؟ اکرم لکھا دیے, اور اسامہ, اسامہ بھی لکھا دیے. چلو ماشاء اللہ. سوم والے دیکھو ماشاء اللہ پورے 6 کے 6 لکھا دیے, 6 مار دیے انہوں. دوم والے اٹھو. اشرف نہیں, وہ میری جماعت کینسل ہوئی, اشرف نہیں آ رہے. چلو وہ سب نہیں چلتا, ایک دن میں کیا جاتا جی. ابا میں بات کر لیتا ہوں بس. اٹھو اٹھو, بسم اللہ اٹھو. اشرف جی. دوم والے کون چھوٹ گئے جی؟ حبیب کون؟ عبد الرحمان, عبد الرحمان ہے دیکھو. اٹھو بسم اللہ. ہاں طبیعت اچھی نہیں, ادھر آؤ میں بات کرتا ہوں آپ سے, قریب آؤ جی. اور عمران چل رہے سبق پڑھانے کا, ہدایت نو سفر میں نہیں رہے تو نقصان ہوگا تمہارا. اچھا اور کون ہے؟ دو والے اور کون چھوٹ گئے؟ اسامہ نہیں ہے. اچھا اول والے, اول والے کون کون نام لکھا ہے؟ اول کے طلبہ میں کون کون نام لکھا ہے؟ خطیب سعید لکھا ہے, اشرف لکھا ہے ماشاء اللہ, مصعب لکھا ہے 3. فیاض اٹھو. ارے بول کو اٹھانا کیا جی, چھلے 4 مہینے وقت لگا کو, 3 دن کے واسطے 10 بار سوچ رہے. دیکھو تم لوگوں کی جماعت میں نکلنے میں آسانی ہونا بول کو مدرسے میں چھٹی 2 دن بڑھائے سہمائی کی, ورنہ 3 سال پہلے سہمائی چھٹی اتنی بڑی نہیں تھی, منگل کو آ جانا تھا. ہفتے کو جماعت نکلتی تھی, پیر کی شام تک جماعت, منگل کو وہاں سے شروع ہوتا تھا. بچے جماعت میں گئے تو پوری چھٹی ختم ہو جاتی با بول کے, جماعت میں جانا کی سہولت پیدا ہونا بول کے 2 دن چھٹی بڑھائے. اگر آپ لوگ ایسا کرے تو پھر وہ 2 دن چھٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اٹھو اول والے اٹھو. فیاض لکھا ہے نام, اور رضوان اٹھو بیٹا, بسم اللہ اٹھو, بسم اللہ اٹھو. ورضوان من اللہ اکبر جی. اور کون ہے؟ ہاں عبد السمیع اٹھ جاؤ بیٹا, بسم اللہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ کی آپ تعریف کرو, اللہ آپ کی سن لیتا جی. اور اٹھو, اٹھ کے نام لکھو.
اور کون چھوٹ گئے اول والے؟ خطیب بولو کون کون چھوٹ گئے؟ اسماعیل کا ہے؟ اسماعیل نکلو، پنچر ہے نو، پتھر لگانا ہے ان کو. اور کون ہے؟ ہاں عبد الرحمان کہاں ہے جی؟ نہیں عبد الرحمان اٹھو بیٹا. ہاں کس کو؟ ڈاکٹر کو. یہ 3 دن میں کرا لے بات آپریشن. کئی کا آپریشن پہ ہو؟ ادھر بات کرتا ہوں. اقبال سر کو بھی بلا لے جائیں گے جماعت میں. آؤ ادھر. کئی کا آپریشن کرانا ہے سو؟ یہ 2 دن میں 3 دن میں ہوا تھا آپریشن. تو بڑا آپریشن چھوٹا چھوٹا نا، پھر آنے کے بعد 2 دن رہتے ہیں. آؤ بسم اللہ. لکھو بے نام ان کا، عبد الرحمان کا نام لکھو. تمہارے ابا سے میں بات کرتا ہوں، بیٹھو جی. اور کون چھوٹ گئے؟ نہیں اول کے پورے ہو گئے. فارسی والے کون کون نام لکھا ہے؟ حذیفہ علی خان، عارف، ذبیح اللہ، حمید اللہ، مدثر. اور اچھا فارسی میں چھوٹے کون؟ اٹھو جی عمر فاروق، اٹھو جی اٹھو. کئی کو؟ ہاں صرف بھاری ہو رہا، ہاسپٹل جانا ہے. ڈون میں انشاءاللہ. اٹھو. ہاسپٹل کہاں گے تو ہاسپٹل ہی نا، وہاں سب بلا سے بھگتیں گے، وہاں بھی انجیکشن ہی ڈالتے ہیں. اٹھو اٹھو اٹھو، نخرے کرو نا. اٹھو اٹھ کو نام لکھاؤ. اور کون ہے؟ عمران. اٹھو بیٹا نام لکھو. اٹھو یار. کس نہ تو چھٹی بند کر دیں گے پیر کے دن آتے مدرسے کو. ٹھیک ہے بھائی، جو نہیں جا رہے نکو جاؤ، زبردستی نہیں. پیر کو مدرسے کو آنا. ٹھیک ہے آتے. میں کیا ابھی نہیں دوست آ رہا ہوں طے کر کے جاتے ہیں. میں خود ہی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پھر چھٹی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اٹھو عمران نام لکھو. اجی ذرا کو لاٹھی دو جی. اٹھو آہستہ اٹھو. بسم اللہ. اور کون ہے بھائی؟ کون چھوٹے؟ ابا. پوری مسجد جب سے یوں جھکو اس واسطے اٹھو یار. تمہیں اٹھو اٹھو ہاں سے اٹھو اٹھو جہاں سے اٹھو. مولن صاحب آنی جماعت میں تمہیں نہیں آیا تو کیسے؟ اٹھو اٹھو بیٹا. بسم اللہ. لکھو بھائی ابرار کا نام لکھو. مظفر اٹھو. ہاں پیر کو مدرسے کو آتے ہیں. ہاں اچھی بات. اور کون چھوٹ گئے فارسی میں؟ اچھا حفظ میں کون کون لکھا ہے بیٹا؟ ذرا ایک منٹ تو اٹھو. جو بھی نام لکھا ہے یہاں پر حفظ اور ناظرے میں. ایان ناظرہ کون ہے؟ بیٹھو ایک منٹ بیٹھو میں بولتا ہوں. ایان ناظرہ کون ہے تمہیں؟ اچھا بیٹھو. حذیفہ ادونی معلوم ہے. اچھا سعد بن جیلانی، عفان کر کے پرم. عفان آ رہے خود سے؟ اچھا ماشاءاللہ. اور ابو بکر کون؟ یہ ادیب. طلحہ تمہیں بیٹا. اچھا شاکر ملگندم. سعد یہ کون سعد ہے؟ بن خواجہ. عمار آ رہے بیٹا تمہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. دیکھو چھوٹے بچوں میں کتنا شوق ہے. دیکھو سعد. اور یہ سعد کون ہے؟ ناظرے کے ساتھ کون تمہیں؟ سعد بن فاروق. عبداللہ. اچھا ابراہیم. محمد ابراہیم کون ہے؟ اچھا آپ ہیں جی. عبدالصمد تیار ہیں. عبدالسبحان صاحب، موہن صاحب. اچھا اور کوئی ساتھی صبح میں فون کرے تھے آنے کے لیے؟ یہاں ہے کیا؟ مظفر نگر کے. اچھا اچھی بات ہے بیٹا. بیٹھو 2 منٹ بیٹھ جاؤ. آپ لوگوں کو معلوم ہے اس مرتبہ سہمائی امتحان صرف 6 امتحان ہونے کے بعد جماعت جا رہی ہے. جمعرات کے دن انشاءاللہ جب 17 جولائی کو مدرسہ شروع ہوگا تو پہلے دن امتحان ہے.
हिफ्ज वालों को कौन सा इम्तिहान है? पारे सबक का। पारे सबक के इम्तिहान का मतलब ये नहीं कि उसमें यहां से वहां से सवाल कर लेंगे, पूरा पारे सबक बगैर एक गलती के सुनाना है। हर तालिब इल्म पूरा पारे सबक बिना शक बिना गलती के सुनाना है, वो उसका इम्तिहान, वरना उसका एतबार नहीं। और नाजिरे वालों का क्या इम्तिहान है? नूरानी कायदा तख्तियों के इजरा के साथ उस दिन वो मौलाना पढ़ा नहीं, टुमकुर वाले मौलाना, उसी तरीके से 6 तरीकों के साथ पढ़ना है। ठीक है। आलिमियत वालों को किस किस को क्या इम्तिहान है मालूम है। तो पहले दिन के इम्तिहान में हाजिरी लाजिम है। पहले दिन इम्तिहान कितने बजे है? 8:30 बजे शुरू होता पहले दिन का इम्तिहान। कितने बजे? 8:30 बजे पहले दिन का इम्तिहान शुरू होता जुमेरात को। 8:30 से 11:30 तक इम्तिहान होता। इम्तिहान के मान बल्कि 11 बजे तक इम्तिहान है, 2.5 घंटे का इम्तिहान रहता। इम्तिहान खत्म होते ही फौरन 3 क्लासें चलते आपको उस दिन, समझे? तो इसलिए इम्तिहान में भी शिरकत करना है, उस दिन असबाक भी होंगे। और दूसरी बात, जमात में जो तलबा जा रहे हैं सब अपने बिस्तर वगैरह सब साथ में ला लिए है ना। अब यहां से जाने के बाद आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार है, खाने से फारिग हो जाओ। कोई भी तालिब इल्म जब तक इजाजत ना दे बाहर नहीं जाना, जब जाओ बोले तब जाना है। नमाज सबको पढ़ना है साथ में। अब सब लोग जाके खाना खा लो। हस्बे मामूल हमारी जमात हाल में होगी इंशाल्लाह, ठीक है। 2:15 बजे हमारी जमात हाल में होगी। जमात से फारिग होते ही 2:30 बजे इंशाल्लाह हम ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जाकर बिस्तर वगैरह सब एक जगह जमा कर लो, हाल में जमा करो या फिर कहीं बाहर वाले हिस्से में रख दो। और बाहर इधर उधर जाने आने की फिजा हरगिज मत बनाओ। जो जमात में नहीं जा रहे हैं छोटे तलबा, वो भी खाने से फारिग होके नमाज पढ़ के 2:30 बजे जाएंगे, उससे पहले नहीं जा सकते। समझ में बात? और छुट्टियों में क्या करना है? नमाजों का एहतिमाम करना है। और जो सबक याद कर सकते हैं सबक अपना दुगना करना है, तहरीर दुरुस्त करना है, जो भी काम आपको दिया गया वो करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सीधे ऊपर जाओ, निगरान असातिज़ा किराम तलबा को ऊपर जमा करें और वक्त पर बच्चों को खाना खिला के ऊपर हाल में जमा कर दें। नमाज इंशाअल्लाह वहीं पर